بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات 270 سے 274 270 سے 274 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے پچھلی دفعہ جو درس چل رہا تھا وہ صدقے کے بارے میں تھا، اور اسی سے متعلقہ مزید احکامات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئے گی وہ نظر کے حوالے سے ہوگی کہ نظر کی اقسام اور نظر کے احکامات اللہ رب العزت نے کیا بتائے ہیں، اور اس کے بعد نیک اور بد لوگ اور ان کی ظاہر اور درپردہ پوشیدہ حقیقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو صدقات کے مستحق لوگ ہیں، یعنی مستحقین صدقات وہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرنے والوں کا اجر بیان فرمایا ہے۔ تو آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلی آیت جیسا کہ بیان کیا نظر ماننے کی اقسام اور احکامات کے حوالے سے ہے۔ آیت کا پہلے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انفقتم اور ما جو انفقتم انفق اس سے مراد ہے انفاق کرنا، خرچ کرنا، یعنی صدقہ کرنا، چیریٹی کرنا۔ انفقتم جو کچھ بھی تم خرچ کرو، تم سے مراد یعنی تم لوگ، من نفقۃ من سے، نفقہ یہ وہی جو انفق آیا ہے یہ اسی کے لیے ہے، نفقہ یعنی خرچ کرنا، من نفقۃ خرچ کرنے میں سے، یعنی خرچ کے اندر جو کچھ بھی تم خرچ کرو، او یا نظر تم، نظر سے مراد نظر ماننا، یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی لوگ نظریں مانتے ہیں، نظر نیاز اور اس طرح کی الفاظ آپ نے سن رکھے ہیں، یہ وہی اردو کا لفظ جو ہے اسی طرح سے ملتا جلتا لفظ عربک کے اندر ہے۔ او نظر تم یا تم نظر مانو، من نظر من سے، نظر کوئی بھی نظر یعنی کسی قسم کی بھی تم اگر نظر مانو، فا پس لہذا، ان بے شک اللہ اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ہو اسے، یعنی اس عمل کو، چاہے وہ صدقہ خیرات کا تم کرو یا نظر ماننے کا تم کوئی عمل کرو، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو جانتی ہے۔ وما اور ما نہیں، للظالمین لیے، الظالمین ظالم کی جمع ہے، یعنی ظالموں کا یا ظالموں کے لیے، من سے، انصار مددگار کو کہتے ہیں، یعنی جیسے انصار صحابہ کرام تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، تو من انصار نہیں کوئی مددگار ظالموں کا۔ تو اس آیت کے اندر جو مختصر سی آیت آپ کے سامنے ابھی ترجمہ اس کا پیش کیا گیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، یا اس کے بعد کہا او نظر تم یا تم نظر مانو۔ تو خرچ کے حوالے سے ہم پچھلے درس کے اندر تفصیلاً آپ کے سامنے درس رکھ دیا ہے، آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ تو نظر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو نظر اصل میں کیا چیز ہے؟ نظر کا مفہوم اصل میں کیا ہے کہ یہ اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، یعنی انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے جیسے مثال کے طور پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو اگر آپ اپنے اوپر 5 کی بجائے آپ کہیں کہ میں ایک نماز 2 رکعت میں اور پڑھوں گا، یعنی اللہ رب العزت کے لیے نفل کے طور پر میں کچھ 2 رکعت اور پڑھتا ہوں، یعنی 5 نمازوں کو 6 فرض نہ سمجھے، یعنی فرض نمازیں تو 5 ہی ہیں، لیکن جو فرض نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی جنہیں نوافل کہا جاتا ہے، نفل کے اندر سے وہ کوئی بھی چیز اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں تہجد پڑھا کروں گا، یا میں صدقہ کروں گا، یا میں روزہ رکھوں گا، یا اسی طرح کے کوئی دیگر جو اعمال ہیں شریعت کے اندر، یعنی کوئی نیا عمل اپنی طرف سے نہیں بنائے،
بلکہ شریعت ہی کے اندر جو عبادات اور اعمال موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل جو اس پر اب فرض نہیں رہا یا فرض نہیں ہے اس کو نفل کے طور پر کرنا اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ اس کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک جس سے کہتے ہیں نظر مطلق اور دوسری نظر معلق۔ تو نظر مطلق اصل میں کیا ہے؟ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے۔ یعنی ایک شخص اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شرط نہ لگائے، یعنی یہ نہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو پھر میں یہ کام کروں گا، یا میرا اگر فلاں کام ہوا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام بن جاتا ہے تو پھر میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا اسی طرح میں صدقہ خیرات کروں گا۔ اگر کوئی شخص شرط لگائے بغیر وہ یہ کہے کہ میں اپنے اوپر فلاں نیکی کو، فلاں صدقہ خیرات کو، نماز کو، روزے کو وہ میں لازم کرتا ہوں، تو یہ اصل میں نظر مطلق ہے، یعنی بغیر شرط کے لگائی گئی کوئی اپنے اوپر جو حکم ہے وہ اس کو لگا لینا، اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا۔ مثلا یہ کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یا اتنے دن تہجد پڑھوں گا، عمرہ کروں گا، یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یعنی نظر کی یہ قسم جس میں شرط نہ لگائی جائے اللہ کو بہت پسند ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ اب دوسری قسم جو نظر کی ہے وہ نظر معلق کہلاتی ہے۔ یہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ نظر مانے، یعنی اس میں اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس میں انسان کوئی شرط لگاتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ یا نوافل وغیرہ ادا کروں گا، صدقہ دوں گا اگر میرا فلاں کام بن جاتا ہے۔ تو یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ شرط لگانا انسان کا، اس کے بندے کا، کہ وہ رب پر یہ شرط لگائے کہ اگر تو میرا یہ کام کرے گا تو پھر میں یہ نیکی کا کام کروں گا، تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ حالانکہ یہ جائز ہے، یعنی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص کر چکا ہو، یعنی اگر کسی شخص کو معلوم نہیں تھا اور اس نے اس طرح کی نظر مان لی تو پھر اب چاہیے کہ وہ پورا کرے، لیکن یہ اللہ کو اس طرح سے نظریں ماننا پسند نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو معلوم ہے تو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنی ہے، یعنی وہ اس سے بے پرواہ ہے، اسے اس کی شرط کی کیا پرواہ کہ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تمہاری عبادت کروں گا۔ تو اللہ کی عبادت کرنے والی جو مخلوق ہے ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے، اس کو جان بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت جو ہیں حمید ہیں، وہ مجید ہیں، تو ان کی تو تعریف پوری دنیا کی کائنات، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مراد کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، یعنی یہ نظر معلق کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے، یعنی شرط لگا کر تم نظریں نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تقدیر میں تمہارے لیے تھا، تو پھر یہ نظر مان کر شرط لگا کر تم اس طرح کے کام نہ کرو۔ صرف اتنا ہوتا ہے، یعنی نظر کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ کیا، یعنی جو کبھی نظر آتا ہے تو وہ کیا کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے۔ یعنی اس بہانے سے اللہ رب العزت کنجوس لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کی جیبوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ جناب میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے راستے میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنی جو دیگیں چڑھاؤں گا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت ایسے بخیل اور کنجوس آدمی کے جیب سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں، اس سے کوئی عمل کروا لیتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے لیے ہوتا صرف وہی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ البتہ اگر وہ کام ہو جائے تو نظر پوری کرنی پڑے گی، یعنی اگر اس نے کوئی کسی مقام کے لیے نظر مان لی اور شرط کے ساتھ، یعنی یہی جو دوسری قسم ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر وہ نظر مان چکا ہے پہلے سے اور اس کا کام بن گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر کو پورا کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھے کہ گناہ کے کام کی نظر پوری کرنی جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی برے کام کی اس نے نظر مانی ہے کہ میرا جو مثال کے طور پر میں نے لاٹری میں یا کسی جوئے میں پیسہ لگایا ہے، اگر میرا جوا وہ میں جیت گیا، اگر اس میں سے مجھے پیسہ آ گیا تو پھر میں فلاں کام کروں گا، تو ایسی نظر جو ہے اس کو پوری نہ کرے تو اور وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا کام کی نظر، اور اسی طرح یا پھر وہ یہ کہے کہ اس کا کوئی جائز کام ہے لیکن جس چیز کی اس نے نظر مانی ہے، یعنی اس نے کہا کہ میں فلاں جو ہے درگاہ یا فلاں جو مشرکوں کے جو اڈے ہیں ان کے اوپر جا کر شرک کی فلاں محفل کے اندر فلاں کام کروں گا یا غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دوں گا، تو ایسی جو نظر ہے جو جائز نہیں ہے اس کو بھی دینا ضروری نہیں ہے، اگر وہ چاہے مان بھی چکا ہو۔ یعنی اس کا کام بھی ہو گیا، اس نے پہلے یہ شرط لگا کر نظر مانی بھی تھی، لیکن اس کو ایسی نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے،
کیونکہ یہ نظر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ شرک اور حرام چیز ہے۔ اور اگر نظر پوری نہ کر سکے، یعنی اگر اس کے پاس مال اتنا نہیں ہے، یعنی جس کے لیے اس نے نظر مانی تھی، اور اب وہ اس کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کو پورا کر سکے، تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور یہ کفارہ وہی ہے جیسا قسم کا کفارہ ہوا کرتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت 89 میں بیان کیا ہے۔ اور اس کی ترتیب آپ کو معلوم ہے کہ وہ کفارہ کس طرح سے ہے کہ انسان اگر نظر پوری نہ کر سکے یا قسم پوری نہ کر سکے تو ترتیب وار آپ اس کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے اس کے اوپر کہ اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اور دوسری چیز یہ، یعنی یا پھر یہ کرے کہ کپڑے ان کو دلا دے 10 لوگوں کو، یا پھر اسی طرح ایک گردن آزاد کر دے۔ تو یہ 3 چیزیں پہلے اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، اور فرمایا اس کے بعد کہ اگر وہ یہ نہ کر پائے، اگر اس کو یہ نہ وہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ تو یہ اصل میں نظر یا قسم کا کفارہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، یعنی اللہ رب العزت فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی جو بھی نظر انہوں نے مانی یا اسی طرح جو بھی تم خرچ کرتے ہو خرچ میں سے، تو اس کو اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہاری نیت اور عمل سے واقف ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ تم نے نظر کس انداز سے اور کس مقصد کے لیے اور کس نیت کے ساتھ مانی ہے، یا اسی طرح صدقہ خیرات کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے، یعنی کیا ریاکاری کے لیے کیا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا ہے، یا خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اس میں ایک طرف مخلصین کے لیے وعدہ ہے، اور دوسری طرف ریاکار اور غیر اللہ کی نظریں ماننے والوں کے لیے وعید بھی اللہ رب العزت نے سنا دی کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ جو تم نے خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، یا یہ جو تم نے نظریں مانی ہیں، ان سب کے اندر تمہاری نیت کیا تھی۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں، تو اسی کے مطابق تمہارے نیت کے مطابق تمہیں عملوں کا ثواب یا جزا اور سزا ملے گی۔ اور ایسے لوگ ظالم ہیں جو لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ غیر اللہ کی نظریں مانتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یعنی شرک کرنے والے، کیونکہ ظلم سے مراد قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے، اور جس کا اظہار سورۃ اللقمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی شرک سے ظلم سے مراد کیا ہے؟ یعنی شرک، اور اللہ رب العزت ظالموں کی یعنی شرک کرنے والوں کی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظریں ماننے والے اور غیر اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرنے والوں کو اللہ رب العزت ان کی مدد نہیں کرنے والا، اور ان کی کسی صورت میں قیامت والے دن رہائی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے اگلی آیت کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نیک اور بد لوگوں کی ظاہر اور درپردہ حقیقتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ آیت تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان تبدو، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، یعنی تم اس کو ظاہراً اور کھلا لوگوں کے سامنے دکھا کر چاہے کرو، الصدقات، یعنی اگر تم ظاہر کرو الصدقات، اپنے صدقات کو، یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اگر تم لوگوں کو ظاہر کر کے یعنی چھپا کر نہ بھی دو، فَنِعِمَّا ہِیَ، فَنِعِمَّا فا پس نعمہ، تو یہ اصل میں 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اور وہ ہے نعمہ ما، اور ان کو جوڑ کر یہاں پہ یہ لفظ لکھا گیا ہے نعمہ، اور نعمہ کا مطلب ہے یعنی ایک اچھی چیز، اور ما کا مطلب یعنی جو بھی چیز، یعنی جو بھی اچھی چیز تم کرتے ہو، ہیا تو وہ ہے، یعنی صدقات میں جو بھی تم اچھی چیز اللہ کے راستے کے لیے کرتے ہو اور وہ ظاہر کر کے کرتے ہو، یا پھر وَإِن، اور اگر تخفوها، تم چھپا لو انہیں، یعنی خفی یعنی مخفی، اور اردو میں ہم یہ لفظ مخفی یا خفیہ کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ فلاں خفیہ ایجنسی ہے یا خفیہ بات ہے، تو وَإِن تخفوها، یا تم چھپا لو ہا اس چیز کو، انہیں یعنی اس نیکی کو، وَتُؤْتُوهَا، اور تُؤْتُو تم دو ہا اس کو، انہیں، الفقراء یعنی اس مال کو، اس خرچ کرنے کو، چاہے تم ظاہر کر کے خرچ کرو اور چاہے تم اس کو چھپا کر دو، کس کو؟ الفقراء، فقراء کو، فہوا فا پس ہوا وہ ہے، خیرن تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی دوسری بات کو، یعنی جس میں چھپا کر بات کی اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی جائز تو تمہارے لیے ہے کہ تم صدقات کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے بھی ادا کر دو،
لیکن اگر تم اس کو چھپا کر فقراء کو دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور یکفر وہ یعنی دور کر دے گا، وہ ڈھانپ دے گا، عنکم تم سے، من سے، سیئاتکم، اور سیئات یہ سیئ کی جمع ہے، سیئ سے مراد یعنی برائی، وہ تمہارے گناہ، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ، اور اللہ بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر، وہ خوب باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت بھی بڑی ہی واضح اور صدقات کے حوالے سے ہی اللہ رب العزت نے اس میں بھی بات کی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ظاہر میں خرچ کرنے والے اور باطناً اور چھپا کر خرچ کرنے والوں کے بارے میں بات کی ہے، اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو چھپا کر خرچ کرتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے ہی لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی بات ہے ان تبدوا الصدقات، تو صدقاتن جو لفظ ہے یہ صدقن سے ہے، اور صدق سچائی کو کہتے ہیں، یعنی صدق کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، یعنی وہ مال جو آدمی صدق کے دل سے خرچ کرتا ہے، یعنی دل کی خوشی سے، رضامندی کے ساتھ، اور اپنے ایمان کو سچ کر کے ثابت کر کے دکھاتے ہوئے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان نیک اعمال میں آگے بڑھے، تو وہ اپنے دل کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ وہ اس کو اگر ایسا صدقہ کرتا ہے تو یہ اس صدقے کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے یہاں پر یہ نفل صدقے کے لیے زیادہ تر بولے جاتے ہیں، یعنی جب بھی صدقہ کا لفظ کہا جائے تو زیادہ تر اس سے مراد جو ہے وہ نفل صدقہ ہوا کرتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ فرض صدقے کے لیے بھی لفظ صدقہ بولا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے، ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے صدقات کا یعنی صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کو وہاں پر صدقہ کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، یعنی صدقات سے مراد یہاں پر اللہ نے زکوٰۃ بیان کی، اور زکوٰۃ کے پھر 8 مصارف اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائے۔ تو یعنی یہ جو لفظ صدقات ہے یا صدقہ ہے یہ زکوٰۃ کے لیے بھی بعض اوقات بولا گیا ہے، لیکن زیادہ تر اس کے مفہوم میں اکثر معنی یہی ہوا کرتا ہے، نفلی صدقہ۔ تو یہ جو لفظ آیا اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا، فانی اما ہیا، تو اس سے اصل میں مراد یہ ہے کہ ہر چیز جو نعمت میں سے یعنی اچھائی میں سے جو بھی، یعنی وہ سب چیزیں اچھی ہیں، یعنی اگر تم اس کو ظاہراً بھی کرو تو یہ بھی اچھا ہے، یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اگر ظاہر طور پر صدقہ کیا جائے۔ تو اس میں اصل میں اعلانیہ یا لوگوں کے سامنے صدقے کی تعریف کی ہے اللہ نے، لیکن پچھلی آیات کے اندر پچھلے درس میں ہم نے ریاکار کی بات بھی دیکھی تھی، تو ان میں اصل میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، یعنی ریاکار شخص جو ہے اس کی تو نیت ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ جناب فلاں شخص بڑا ہی دینے والا اور بڑا ہی فیاض اور غنی آدمی ہے، اور وہ اس کی پوری نیت یہ ہوا کرتی ہے کہ لوگوں کے اندر میرا نام ہو اور میرے بارے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کریں، تو اس کو ریاکار یعنی جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، جو لوگوں کی خاطر یہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے ظاہراً، تو اس سے مراد یعنی ایسے لوگ جو صدقہ کرتے ہیں اپنی نیک نیتی کے ساتھ، اور ان کی نیت میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، اور ان کا مقصد دکھانے کے اندر جو ہے، اعلان کے اندر اور لوگوں کے سامنے صدقہ کرنے کے اندر کوئی برا اور بری نیت نہیں ہوتی ہے، اور ان کی نیت خالص ہوتی ہے، ریا سے خالی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آدمی یعنی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آدمی بخل اور حقوق ادا نہ کرنے کی تہمت سے بچتا ہے۔ یعنی بعض اوقات اور بعض صدقات ایسے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اگر کوئی ایک شخص بھی نہ اٹھے تو باقی لوگ بھی جو ہے وہ جھجکتے رہتے ہیں اور اپنا ہاتھ نہیں کھولتے ہیں، تو ایک آدمی جب دیتا ہے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی بہت سے لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی اس انداز میں اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ کہ ہاں میں ابتدا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی اس کے ذریعے تقویت ملے گی، حوصلہ ملے گا، تو اس انداز میں اس طرح سے اعلانیہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری یہ چیز کہ بعض اوقات بعض صدقات جیسے زکوٰۃ کے بارے میں، یعنی اگر ایک بندہ زکوٰۃ چھپ کر ادا کرتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن چھپ کر ادا کرے گا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں، اس لیے لوگ اس پر تہمت لگا سکتے کیونکہ زکوٰۃ فرائض کے اندر سے ہے، تو لہٰذا وہ اس کے ذریعے سے بخل سے بھی بچتا ہے اور حقوق بھی ادا کرتا ہے جو اس کے اوپر حق ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض کی ہے، تو لہٰذا تہمت سے بھی بچ جاتا ہے، اور اس سے دوسرے اہل خیر کو صدقے کی ترغیب ملتی ہے، جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ کو معلوم ہے، معروف واقعہ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
انہوں نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر پیش کر دیا. اور ان کے اس طرح سے ظاہراً یہ پورا کا پورا مال لا کر خرچ کرنے سے فائدہ کیا ہوا کہ دوسرے صحابہ کرام نے پھر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور جس کو جتنا اس کو یعنی جو جس لائق تھا اس نے اپنے حساب سے زیادہ اس کو صدقہ کرنے کی کوشش کی. تو آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ان تخفوها، یعنی اگر تم چھپا کر دو، یعنی صدقہ اگر اعلانیہ نہ دو تو، اور اعلانیہ دینا بھی حالانکہ اچھا ہے، یعنی اللہ نے جیسے پہلے میں بتا دیا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، فَنِعِمَّا ہِیَ، تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ریا سے بعید ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ریاکاری کا بالکل خدشہ ہی نہیں رہتا ہے، یعنی کوئی چانس نہیں ہے کہ انسان لوگوں کو دکھلا سکے، کیونکہ اس نے چھپ کر دیا، کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا ہے. اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے نفل صدقات مراد ہے. تو کیا اس میں سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا فرضی زکوٰۃ پوشیدہ دی جا سکتی ہے؟ یعنی جو زکوٰۃ فرض ہے کیا اس کو چھپا کر دیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں دیا جا سکتا ہے. فرض زکوٰۃ کو پوشیدہ طور پر دینا جائز ہے، مگر اسے لوگوں کے سامنے دینا افضل ہے. یعنی جو صدقات ہیں جو نفل ہیں ان کو پوشیدہ دینا افضل ہے، جبکہ جو فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کو واضح طور پر اور اعلانیہ دینا جو ہے وہ افضل ٹھہرتا ہے. یعنی دونوں کے اندر یہ فرق رہے گا. زکوٰۃ کے معاملے میں اعلانیہ دینا، لوگوں کے سامنے دینا، یہ زیادہ بہتر ہے، اور جبکہ عام صدقات کے اندر اس کو چھپا کر دینا وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت لگ سکتی ہے. جبکہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں. نیز طبری نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا ادا کرنا یعنی خفیہ طور پر وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ ظاہراً اعلانیہ ادا کرنا وہ بہتر ہے. اور اسی طرح متعدد بہت سی احادیث میں نفل صدقات کو پوشیدہ طور پر دینے کی فضیلت بھی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں میں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ایک وہ شخص شمار کیا ہے جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا. یعنی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے 7 آدمیوں کا ذکر کیا کہ وہ 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ رب العزت اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو ان میں سے ایک وہ شخص شمار کیا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اسے چھپا کر کیا، یعنی حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا. یعنی اتنا وہ خفیہ طریقے سے سیکریٹلی، یعنی ریا سے اور ریاکاری سے اور دکھلاوے سے بچتے ہوئے اس طرح سے خرچ کرتا ہے، اور اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور آگے اس آیت کے اندر جو لفظ آئے وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یعنی تم اس کو فقیروں کو دو، یعنی چھپا کر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی ہے. یعنی یہاں پر چھپا کر دینے کی بات کی اور پھر کہا کہ فقراء کو اس طرح سے دو، تو اس سے مراد یہ کہ فقیروں کو جب دیا جائے، غرباء کو جب دیا جائے تو اس کو چھپا کر دیا جائے، اس سے ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور اس سے ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو من سیئاتکم میں من جو ہے وہ بعض کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اس میں تبعید ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا کہ یعنی کچھ گناہ وہ معاف کر دے گا. یعنی جس انداز میں جتنا صدقہ تم کرو گے اسی حساب سے اتنے گناہ اللہ رب العزت اسی کے مناسبت سے ان کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. یعنی کم یا زیادہ جتنا مال خرچ کرے گا اس کے لحاظ سے گناہ معاف ہوں گے. علاوہ ازیں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو مال خرچ کرنے سے معافی نہیں مل سکتی، بلکہ ان کے لیے توبہ جو ہے ضروری ہے. یعنی گناہ کبیرہ جو ہیں، کبائر جو ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے اور ان سے اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر جو ہے توبہ استغفار کرنی چاہیے. لیکن عمومی جو گناہ ہیں، صغائر جو ہیں، وہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں. ان کے حوالے سے اللہ رب العزت جب بھی صدقہ انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں معاف کرتا رہتا ہے. تو اس کے بعد اس سے اگلی آیت نمبر 272 کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس علیک ہداہم، لیس نہیں ہے، علیک آپ کے اوپر، ہداہم ان کی ہدایت، یعنی انہیں ہدایت دینا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. ولیکن اور لیکن لیکن اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینا وہ اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا اور ما جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیر خیر میں سے، یعنی کوئی بھی مال، یہاں پر خیر سے مراد مال ہے، یعنی تم کچھ بھی مال خرچ کرو گے، یا پھر اسی طرح اگر خیر کو عام سمجھا جائے
تو انہیں نیکی اور اچھائی کی چیزوں میں کچھ بھی، یعنی کہیں پر اپنا وقت دو گے، کہیں پر اپنی جان دو گے، اور کہیں پر اپنا مال دو گے، اور اپنا وقت خرچ کرو گے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، تو جو بھی تم خیر میں سے دو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، یعنی اس کا فائدہ اللہ رب العزت کو نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ پس لیے انفسی، نفسوں کے لیے، کم تمہارے، یعنی اس کا فائدہ تمہاری اپنی جانوں ہی کو ہے، تمہیں اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ کچھ فائدہ یہاں پر دنیا میں بھی انسانوں کو نظر آتا ہے، اور کچھ فائدہ جو آخرت میں ہونے والا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ وما تنفقون، وا اور ما نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے، الا مگر، ابتغاء چاہتے ہوئے، حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ، وجہ سے مراد چہرہ اللہ ہی اللہ کا، یعنی اللہ کے چہرے کی خاطر، و اور ما جو تنفقو تم سب خرچ کرو گے، من خیر یعنی مال میں سے یا خیر میں سے، یوفا تو وفا کرنا، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ وفادار یا وفا کی، اس نے تو بے وفائی کر دی، تو یہ وہی لفظ ہے وفا، یعنی اس سے مراد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا۔ یوفا تو وہ پورا پورا دے گا، یعنی اللہ کی ذات اس کو اس کا بدلہ جو ہے وہ پورا پورا دے گی، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، الیکم تمہاری طرف قیامت کے دن، وانتم اور انتم تم لا تظلمون تم ظلم نہیں کیا جاؤ گے، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تمہیں ہی اس کا فائدہ ہے، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دینے والے ہیں، اور کسی پر اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو پہلی بات جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، لیس علیکم ہداہم، تو اس آیت سے پہلے اور بعد میں صدقے کے مسائل و فضائل بیان ہو رہے ہیں، یعنی آپ اگر آپ دیکھیں تو یہ درمیان میں کر کے یہ لفظ آئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ صدقات کے بیانات ہیں، اور اس سے بعد کی آیات، اور اسی آیت کے اندر جو بعد میں ذکر آیا ہے وہ بھی وما تنفقوا من خیر، وہ بھی نفاق کرنے کا ہے، صدقہ کرنے کا ہے۔ تو درمیان میں یہ جو لفظ ہیں ان کا یہاں پر کیا مقصد ہے؟ تو درمیان میں یہ کہنا کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، اس کا کیا اصل میں یہاں پر مناسبت بنتی ہے؟ تو اکثر مفسرین نے، یعنی اس کے اوپر دو رائے ہیں، اور ان میں سے اکثر نے یہ کہا ہے کہ لیس علیک ہداہم سے مراد کفار کی ہدایت لی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یعنی یہ جو کفار ہیں ان کی ہدایت ہے، یعنی جیسے اس زمانے میں مشرکین مکہ تھے تو ان کی ہدایت کے حوالے سے ہے، اور اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ رشتہ دار یا ضرورت مند اگر کافر ہے تو اس پر بھی صدقہ کرو، کافر ہونے کی وجہ سے صدقے سے ہاتھ نہ روکو، کیونکہ ان کفار کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے، یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ تو کفار ہیں اور چاہے میرے رشتہ دار ہیں میں ان کے اوپر صدقہ نہیں کروں گا، جبکہ ان کے اوپر بھی صدقہ خیرات کیا جائے، ان کی تالیف قلب کے لیے بھی یہ کام کیا جائے، ان کے دل نرم ہوں، ان کی آپ کی طرف میلان اور رجحان ہو، اور آپ کی بات کو وہ سنیں، اس لیے ان کے اوپر بھی صدقہ خیرات کیا جائے چاہے وہ کفار ہی ہوں۔ تو یہاں پر اکثر مفسرین نے یہی معنی بیان کیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے یہ تو مشرک ہیں ہم ان کو کیوں دیں؟ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ آیت اتری، یعنی یہی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی اللہ رب العزت نے اس طرح سے اجازت دے دی کہ آپ اپنے کفار رشتہ داروں کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے زمانے میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ جو مشرکہ تھی ان کے پاس آئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہے تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ یعنی وہ مشرکہ ہے، ابھی مومنہ نہیں ہے، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو، یعنی والدہ والدین، یعنی یہاں پر صرف والدہ کی بات ہی ہے، لیکن والدین میں سے بھی اگر کفار ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی اپنی جگہ پر ہے، اور آپ کا دین اور ایمان اگر اس سے آپ کو وہ روکتے ہیں تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، صلہ رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ اور اسلام کی رحمت عام کو آپ دیکھیں کہ مشرک پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، یعنی لوگ آج اپنے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، کہ انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر اسلام کو دیکھیے کہ اسلام تو ایک کافر اور مشرک جو ہے، یعنی جس کے ساتھ ہمارا آخرت میں تو کوئی تعلق نہیں ہونے والا ہے، اس دنیا کے اندر بھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بھائی نہیں ہے، آپ کے ایمان کے اندر وہ شریک نہیں ہے، وہ آپ کے ایمان کے مخالف ہے، جس اللہ کو آپ مانتے ہیں اس کو وہ خدا نہیں مانتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ایسے کافر اور مشرک کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں، یعنی اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت وصیت کرتے ہیں۔ اور
کفار کے ساتھ صرف ایک ہی صورت میں جو ہے اس کے ساتھ احسان نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ وہ حالت جنگ میں ہو. اور جبکہ یہ تو انسانوں کی بات ہے، کسی جانور پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کی اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی تھی. صحابہ کرام نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ یعنی اگر فلاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بارے میں جب بتایا کہ ایک شخص نے اپنے جوتے میں یعنی ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اور تو اس کے اوپر صحابہ نے پوچھا کہ کیا جانوروں کو پانی پلانے پر یا جانوروں کے ساتھ احسان کرنے پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو فرمایا جو بھی تر جگر والا ہے اس پہ اجر ہے. یعنی تر جگر والے سے مراد یعنی ہر وہ جاندار، یعنی جس کے اندر جان ہے اور اس کا یعنی وہ زندہ ہے. اور اس کے علاوہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ تر جگر سے مراد یعنی جس کو پانی کی پیاس، یعنی پانی جس کو زندگی فراہم کرتا ہے، یعنی جو بھی چیزیں جو پانی سے زندہ رہتی ہیں. تو اس حوالے سے اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ہر وہ چیز جیسے پودے ہیں ان کو بھی پانی اگر دیں گے تو وہ زندہ رہیں گے، اور اسی طرح جاندار ہیں، پانی کے جانور ہیں، زمین کے ہیں یا اڑنے والے جاندار ہیں، تو سب جو ہیں اللہ رب العزت نے سب کو پانی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ان کی رکھی ہے. تو ان کو اگر آپ پانی پلاتے ہیں، ان کو پانی یا خوراک دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے اندر اجر دینے والے ہیں. لیکن یاد رہے کہ کفار پر صرف نفل صدقہ جائز ہے، فرض زکوٰۃ جائز نہیں ہے. اس پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے اغنیاء سے لی جاتی ہے اور انہی کے فقراء پر لوٹائی جاتی ہے. یعنی مسلمانوں کے امیر لوگوں سے لی جائے زکوٰۃ اور ان کے فقراء میں لوٹائی جائے. اور لیکن اس حوالے سے ایک اور بات اس کو بھی ذہن نشین رکھیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر یعنی جہاں پر صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے، جو فرضی زکوٰۃ ہے، اس کے مصارف 8 مصارف گنوایا ہے، تو ان میں سے تالیف قلب بھی گنوایا ہے. اور بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی کفار ہیں اور ان کی تالیف قلب یعنی اس سے ہو سکتی ہے، اگر آپ ان کو خرچ کریں، ان کے اوپر خرچ کریں، اور ان کو خرچ کرنے سے وہ اسلام کے قریب آ جائیں، آپ کی بات کو سنیں اور دین اسلام کو قبول کرنے، یعنی بغیر زبردستی کے، لالچ میں نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ان کی محبت بڑھ جائے، تو اس لحاظ سے ان کے اوپر اگر یہ امید ہو تو اس پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور بات وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقہ فطر یعنی یہ بھی کیونکہ فرض ہے، تو اس لیے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو بھی عموماً جو ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ عمومی طور پر ان کو کفار کو بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اسی آیت کے حوالے سے بعض مفسرین نے، میں نے بتایا شروع میں کہ اس کے یعنی لیسا علیک ھداھم، اس کی 2 معنی بیان کیے تھے. تو پہلا معنی یہ تھا کہ یہ کفار کے لیے ہے. تو بعض مفسرین نے یہاں پر یہ جو ھداھم اور یہ جو شروع کا جملہ ہے اس سے مراد مسلمان بھی لیے ہیں، یعنی وہ مسلمان جن کی ہدایت میں خامی ہے، یعنی جو صحیح راستے کے اوپر نہیں ہے، جو دین کے اندر یعنی لا الہ تو پڑھنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود لا الہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتے اور شرک کی وادیوں میں وہ جا گھسے ہیں، اور جو ضلالت اور بدعات کی گمراہی کے اندر ہیں. تو ایسے لوگ جن کی ہدایت میں خامی ہے اور جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں یعنی آیا ہے کہ جیسے وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری جو ہے وہ شرک کے اندر سے ہے، یعنی وہ شرک اصغر ہے لیکن شرک کے اندر سے. تو لہٰذا ریاکاری سے صدقہ کرنے والے اور صدقہ کر کے تکلیف دینے والے، احسان جتلانے والے، یا پھر نکمی چیزیں اللہ کے راستے میں دینے والے، ان سب مثالوں کو ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ آئے ہیں. تو لہٰذا یعنی بعض مفسرین کا ان کا یہ رائے ہے کہ اس سے مراد یعنی ایسے مسلمان ہیں کہ جن کی ہدایت اور جن کے اندر خامی موجود ہے. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کا رویہ دیکھ کر تنگ دل نہ ہوں، ان منافقین، ان ریاکاروں سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یعنی مسلمانوں پر خرچ کرو یا کفار پر، جس مال یا وقت یا اثر و رسوخ یا علم سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ اس کا فائدہ تم ہی کو ہے. یعنی سب سے پہلے انسان جب کوئی نیکی کی بات کسی کو کرتا ہے تو کسی کے کان میں تو پڑے گی بعد میں، سب سے پہلے جو بات کر رہا ہے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو راستہ واضح کر دیتے ہیں. اور اسی طرح خرچ کرنے والے کے لیے اس کا فائدہ ہے. اور اسی طرح یعنی جو بھی نیکی کا کام، آپ علم کی بات کریں، آپ وقت کی بات کریں، یا کسی بھی لحاظ سے صدقہ خیرات کی بات کریں، تو سب سے پہلے فائدہ اسی شخص کو خود کو ہونے والا ہے. اور یہی یعنی دنیا میں سعادت و برکت اور آخرت میں ثواب اور دخول جنت کا اس کے لیے انعام ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. تو یہاں پر جو وجہ اللہ کا لفظ ہے تو عام لوگ یعنی عام طور پر اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی رضا.
وجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا، یعنی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی یا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی صورت میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ جو اللہ کی رضا خرچ کرنا ہے، اس سے بہتر معنی ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جو اس کا اصل معنی ہے، وجہ سے مراد چہرہ ہے، اور اللہ ہی اللہ یعنی اللہ کا چہرہ، یعنی جن کے خرچ کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ اور اس کا دیدار نصیب ہوگا، یعنی اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دوسرے لفظ میں کبھی نہیں، یعنی اس کی اہمیت اور اس کی وسعت آپ دوسرے لفظوں میں، یعنی جو اللہ کی رضا کا مطلب اگر لیں تو اس کے اندر وہ معنی نہیں آئے گا، وہ مفہوم نہیں آئے گا جو اس کا اصل مطلب کرنے کے اندر آتا ہے، کیونکہ وجہ ہی کا اصل معنی چہرہ ہے، اور حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی اور حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طلب اور تمنا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اور حدیث کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب قیامت والا دن ہوگا اور مومنین کو جنت کے اندر ہر طرح کی سہولیات اور ہر طرح کی نعمتیں دے دی جا چکی ہوں گی، اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ کیا کوئی اور بھی چیز کی تمنا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہر چیز تو اللہ رب العزت نے ان کو دے دی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بعد اپنا دیدار کرائیں گے، جس کے بعد ان کو ہر نعمت جو ہے وہ ہیچ لگے گی، یعنی دیدار الہی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ اور اس مقصد کے ساتھ کہ انہیں اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، آمین۔ یہاں لفظ اگرچہ نفی کے ہیں، یعنی الا ابتغاء، لیکن یہاں پر مراد نہیں ہے، یعنی سوائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طلب کے سوا خرچ مت کرو، یعنی آپ کی صرف نیت یہی ہونی چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر مستحق کے صدقات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صدقات کو خرچ کیا جا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للفقراء، لی کے لیے، الفقراء فقیروں کے لیے، یعنی یہ خیرات جو ہے ان فقیروں کے لیے ہے، الذین جو احصروا، جو سب روکے ہوئے ہوں، احصروا یعنی حصار ان کا کر دیا گیا ہو، کسی وجہ سے ان کو روک دیا گیا ہو، فی سبیل اللہ، فی میں سبیلی راستہ، اللہ کی راہ میں روکے گئے ہوں، لا یستطیعون، لا نہیں، یستطیعون روکے گئے نہیں، یعنی احصروا وہ رکے ہوئے ہوں، اور لا یستطیعون لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں، یعنی طاقت رکھتے ہوں، ضربن چلنے پھرنے کی، یعنی ان کے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ وہ چل پھر کے روزی جس طرح دوسرے لوگ کماتے ہیں وہ کمائیں، بلکہ اللہ کے راستے میں مصروفیت کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے، فی الارض زمین میں، یحسبہم، یحسبو وہ گمان کرتے ہیں، ہم انہی کے بارے میں، یعنی جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں، جو یعنی مثال جو شخص جو ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو یحسبہم وہ گمان کرتا ہے، اس کو لگتا ہے ان کے بارے میں، الجاہل ناواقف، اغنیاء مالدار، یحسبہم گمان کرتے ہیں انہیں، کون؟ الجاہل جو ناواقف ہیں، اغنیاء مالداروں میں سے، من التعفف نہ مانگنے کی وجہ سے، یعنی نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ ان کو ان کی ناواقفیت کی وجہ سے ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں، تعرفہم آپ پہچان سکتے ہیں، تعرفو آپ پہچان سکتے ہیں، ہم انہیں، بسیماہم ان کے چہروں سے، یعنی جو جاہل ہیں وہ ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ، اور یہاں پر آپ سے مراد یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں، جو نیک دل لوگ ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اللہ رب العزت ان کے اندر، اور اسی طرح ان لوگوں کے اندر، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان کے بسیماہم، بی ساتھ، سیما آثار، ہم ان کے چہروں کے، یعنی ان کے چہروں کے آثار سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، اور ہر شخص اس کو نہیں پہچان پاتا، اور ایمان والے لوگ ایسے لوگوں کو پہچان جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو ایمان والے ہوا کرتے ہیں ان کے چہروں کے اندر سے ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سائل ہیں، لا یسألون لیکن وہ سوال نہیں کرتے ہیں، لا وہ یسألون یعنی ایسے لوگ جو ہیں فقراء، ایسے لوگ جو گھیر لیے گئے ہیں، جو روک لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی وجہ سے وہ نکل نہیں پاتے ہیں زمین کے اندر، لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا اور لپٹ کر، اور یہاں پر لا لکھا نہیں ہوا ہے، لیکن لا جو شروع میں لا یسألون ہے وہ اس کے ساتھ یہ الحافا بھی شامل ہے، یعنی نہ ہی وہ لپٹ کر سوال کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سوال عام طور پر کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے، وا اور ما جو تنفقو تم سب خرچ کرو گے، من خیر خیر میں سے، مال میں سے،
پس ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو یہ بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد یعنی پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا تو کہ اب خاص طور پر کچھ لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر خرچ کیا جائے اور جو سب سے زیادہ مدد اور مالی تعاون کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل میں یہاں پر 6 صفات بیان کر دی ہیں کہ ان 6 صفات کے ذریعے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، اور یہ ساری صفات اصحاب صفہ میں پائی جاتی تھیں۔ اس لیے اس آیت کے سب سے پہلے مصداق یعنی اس کے اوپر پورا اترنے والے جو ہیں وہ یہی اصحاب صفہ ہیں۔ پھر قیامت تک جو لوگ بھی ان صفات کے حامل ہوں گے وہ سب سے زیادہ مالی تعاون کے حقدار ہوں گے۔ اور یعنی اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ خرچ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، جو نیک جہاں پہ بھی جو اللہ کے راستے ہیں ان پر خرچ کریں، لیکن ان میں ترتیب وار یہ جن کا اللہ رب العزت نے خصوصاً یہاں پر ذکر کر دیا ہے ان کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے اور ایسے لوگوں کی خصوصاً مدد کرنی چاہیے۔ تو 6 صفات وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی صفت تو اللہ نے بیان فرمائی للفقراء، یعنی یہاں ان کے فقر کا سبب بیان نہیں فرمایا، یعنی صرف یہ فرمایا کہ وہ فقراء ہوں تو ان کی آپ مدد کریں، اور سبب نہیں بیان کیا کہ وہ فقر کیا ہے۔ تو سورۃ الحشر میں بیان فرمایا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یعنی یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یعنی اب وہ خالی ہاتھ ہیں، نہ ان کے پاس مال نہ ان کے پاس گھر۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک صفہ بنا دیا گیا تھا۔ تو آج بھی جو لوگ جو ہیں جو اس کے اوپر پورے اترتے ہیں، یعنی جو فقراء ہیں اور وہ مہاجرین یعنی اپنے علاقوں کو چھوڑ آئے ہیں، دین کی خاطر انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے ہیں، اور اس سے مراد مجاہدین بھی ہیں کہ جو دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کر مہاجر بن جاتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کے دین کی بلندی کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور وہ اپنے مالوں اور جو گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ، اور اسی طرح جیسے اصحاب صفہ کی یہاں پر خصوصاً اس کے اوپر باقاعدہ فٹ آتی ہے یہ بات، تو ان کی تعداد جو اصحاب صفہ تھے اس زمانے میں وہ 400 تھی، جو غزوات اور مہموں پر بھیجنے کی وجہ سے کم زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ یعنی کب یہ اصحاب صفہ بھی جو تھے جو صرف ان کا 2 ہی کام، یعنی بڑے بڑے 2 کام تھے۔ ایک یہ کام کہ وہاں پر بیٹھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کریں اور آپ سے علم حاصل کریں، اور اسی طرح ان میں سے بعض لوگ جو احادیث کو لکھنے والے اور بعض لوگ جو قرآن کو لکھنے والے، اور یہ لوگ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ جنگوں کے اندر غزوات کے اندر بھی شریک ہوتے تھے۔ تو لہٰذا یعنی جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ آئے تھے۔ اور دوسری چیز الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ اصل میں اسی کی وضاحت ہی ہے یہاں پر، لیکن یہ دوسرا ان کی پہچان اللہ نے بتائی کہ احصار سے مراد کیا ہے لغت میں، کہ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، یعنی مثلا کوئی بیماری، بڑھاپا، خرچ نہ ہونا یا کوئی دشمن وغیرہ، یعنی اس مقصد سے وہ اللہ کے راستے میں یعنی وہ نکل چکا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں ان کو روک دیا گیا، اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے وہ باقی معاملات سے رک گئے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی جہاد اور طلب علم نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے۔ وہ منتظر بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ یعنی خصوصی طور پر جو جہاد کے لیے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو مختص کر لیا ہے، یعنی جس سے مراد آپ فوجی جوان بھی لے سکتے ہیں کہ جو فوجوں کے جوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف جہاد کے لیے خالص کر دیا ہے، تو یہ لوگ اللہ کی خاطر گھر سے نکلے، اللہ کی خاطر مال مویشی چھوڑ کر فقر اختیار کیا، اور اب اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو مہاجر یا مجاہد یا دین کے طالب علم کاروبار یا ملازمت کے بجائے اپنے آپ کو جہاد اور دینی علوم کے حصول کے لیے روکے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنا اولین فریضہ ہے۔ یعنی ان لوگوں میں سے یہ بھی اولین لوگ ہیں کہ جو علم کی خاطر یا جہاد کی خاطر رکے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی جہاد اور طلب علم کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، یعنی وہ سفر سے کسی وجہ سے بھی وہ وہاں پر سفر سے عاجز ہیں، اور سفر کرنے کی وجہ سے یعنی وہ سفر نہیں کر سکتے کہ باہر نکلیں اور وہ اپنا روزی تلاش کریں، بلکہ جہاد نے یا طلب علم نے انہیں روک لیا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی بے نیازی، عزت نفس اور سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے مفسر قرآن جو مولانا عبدالسلام بٹوی لکھتے ہیں کہ میرے والد حافظ محمد ابو القاسم رحمہ اللہ نے مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے کا واقعہ سنایا کہ وہ ان دنوں
فیروز پور کے ایک گاؤں لکھوں کی میں پڑھتے تھے اور والد ان کے فوت ہو چکے تھے. گھر میں غربت تھی اور سردی کے موسم میں قمیض بھی نہیں تھی. فرماتے تھے کہ میں نے وہ 6 ماہ قمیض کے بغیر دورا کھیس لپیٹ کر گزار دی. یعنی صرف اس کے اوپر جو چادر ہوتی ہے بلینکٹ سا صرف وہ لپیٹ لیتے تھے, قمیض بھی ان کے پاس نہیں تھی اور کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ میرے پاس قمیض نہیں. اور پھر والدہ نے روئی وغیرہ کی جب چنائی کی, کچھ پیسے آئے تو رقم بھیجی تو انہوں نے قمیض اس سے بنوائی. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائے. یعنی یہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو ان کے ظاہر سے آپ پہچان نہیں سکتے ہیں اور وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں, اور لیکن یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور جہلا جو ہیں یعنی جن کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے, جاہل سے مراد یہاں پر یہ کہ جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہے, مالدار ہے ان کے حالات سے واقف نہیں ہے اور وہ اسے مالدار سمجھتا ہے اور وہ حالانکہ مانگتا نہیں ہے, تو اس لیے اس کی مدد نہیں کرتا ہے. تعرفهم بسیماہم, تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا. یعنی آپ ان کو ان کی علامت سے پہچان سکتے ہیں. یہ 5واں پوائنٹ ہے. یعنی بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے, کمزوری اور چہرے کی زردی سے تم ان کا فقر پہچان لو گے. یعنی بعض نے یہ لکھا ہے کہ ان کے چہرے کی حالت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھوک کے آثار سے پتہ چل جائے گا. مگر یہ معنی اگر یہ لیا جائے تو ناواقف بھی پہچان لیتے. یعنی یہاں پر تو کہا گیا ہے کہ آپ انہیں پہچان لیں گے, یعنی خاص لوگ صرف پہچان سکتے ہیں, ہر بندہ نہیں پہچانتا. تو یہاں پر ان کے چہرے کی اصل میں بات نہیں ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ چہرے کا نور اور وہ رونق جو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اور ان کی یعنی عزت نفس کی وجہ سے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, لیکن ان کا چہرہ نورانی چہرہ وہ بتا دیتا ہے, اسی سے آپ پہچان جاتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے عنہ کا, کہ وہ یعنی ان کو بھوک تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی صحابی مجھے ساتھ لے جائے, لیکن مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان گئے اور آپ نے ان کے چہرے کو اور ان کے ایمان کے ذریعے سے ان کے یعنی بسیماہم, ان کے چہرے کے نشانوں سے ان کو پہچان لیا کہ ان کو اب بھوک لگی ہے, اور ان کو یعنی اس طرح سے ان کی حاجت کو پورا کیا گیا. تو اسی کی مثال اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں بھی دی ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے. یعنی ان کے ایمان, ان کے تقوی کی علامات آپ ان کے چہروں سے پہچان جاتے ہیں. اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کی خاص رونق سے پہچانے جاتے تھے. تو اسی والے سے آگے جو 6واں پوائنٹ, آخری پوائنٹ ہے, لا یسألون الناس الہافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. تو بظاہر اس کا معنی یہ لگتا ہے کہ وہ سوال تو کرتے ہیں مگر لوگوں سے لپٹ کر نہیں کرتے, مگر یہ معنی درست نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو پچھلے دونوں جملے بے مقصد ٹھہرتے ہیں, کیونکہ جب سوال کر لیا تو پھر تعفف یعنی سوال سے بچنا کہاں رہا, اور پھر پہچان کے لیے چہرے کی علامت پر غور کی کیا ضرورت ہے. تو لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فخر کا اظہار تو ان کے سوال ہی سے ہو گیا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اظہار سے سوال بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس جملے کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور نہ ہی لپٹتے ہیں, یعنی یہ بالکل سوال کرتے ہی نہیں ہیں, اور ان لوگوں کا رویہ بھی نہیں اختیار کرتے کہ جو سوال کرتے ہیں ساتھ لپٹ جاتے ہیں, یعنی پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. یہاں لا صرف یسألون پر نہیں ہے بلکہ الہافن پر بھی ہے. دراصل یہ بھکاریوں کی عادت کی مذمت ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں, یعنی بھکاری جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, مگر ہمارے یہ فقراء ایسا نہیں کرتے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان, یعنی لیس المؤمن بالطعان, یہاں پر طا کے اوپر بھی اور عین کے اوپر بھی تشدید ہے, اور اسی طرح واللعانی یعنی لام اور عین کے اوپر بھی تشدید ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بہت طعنہ کرنے والا اور بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ بہت کرنے والا نہیں ہوتا لیکن تھوڑا بہت طعن اور تھوڑی بہت لعنت کرنے والا ہوتا ہے؟ نہیں, بلکہ تعریض ہے کہ کافر ایسا ہوتا ہے, یعنی مومن تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی یہ جو مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ لا یسألون الناس الہافا سے مراد یعنی یہ لوگ نہ ہی سوال کرتے ہیں اور نہ ہی لپٹ کر سوال, یعنی کسی بھی طرح سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ اپنی عزت نفس کے ساتھ یعنی, اور لوگ صرف ان کے چہروں سے ان کے ایمان سے ان کو پہچانتے ہیں. تو اس کی دلیل ایک اور حدیث سے ملاحظہ فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں پر چکر لگاتا رہتا ہے, اسے ایک لقمہ یا 2 لقمے اور 1 کھجور یا 2 کھجوریں دے دی جاتی ہیں تو آگے چل پڑتا ہے. لیکن مسکین یعنی مسکین وہ نہیں ہے جو اس طرح کا ہو, لیکن مسکین وہ ہے جو نہ تو اتنا مال رکھتا ہے جو اسے غنی کر دے,
اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے. یعنی مسکین تو وہ بیچارہ کہ بیچارے کے پاس نہ اتنا مال ہے کہ وہ یعنی کہ اب وہ بیچارہ مانگنے والا نہ رہے، یعنی اس کو ضرورت رہتی ہے ہمیشہ، یعنی غنی نہیں کرتا اس کا مال، اتنا تھوڑا ضرورت کے مطابق ہے، اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے. یعنی اتنی بری حالت بھی نہیں اس کی ہوتی کہ جناب اس کی شکل سے بندہ پہچان جائے کہ ہاں بھئی اس کی تو حالت پھٹے کپڑے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. تیسری صفت بتائی کہ نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے، اور یہ مسکین کی اللہ کے پیارے رسول نے یہ صفات بیان کی ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی بہت مذمت فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ قیامت والے دن ایسا شخص جو ہر وقت مانگتا رہتا ہے، یعنی یہ جو لوگ جنہوں نے اپنی عادت بنا رکھی ہے اور جو ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں اور وہ ضرورت مند بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ ضرورت مندوں کا حق اصل میں مار جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہیں. باقی چیزیں انہوں نے واضح بتائی، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا. یعنی اس کے لیے انہوں نے چھپا کر خصوصی بات ان کو کی. اور عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا گر پڑا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا کہ اسے پکڑا دے. یعنی اس کی اپنی چیز اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تو وہ کسی کو نہیں کہتا تھا بھائی ذرا پکڑانا. یعنی وہ اللہ کے نبی کی اس بات کو اس طرح انہوں نے سیریس اپنے اوپر لیا، اور وہ اتنا اس کے اوپر پابندی انہوں نے کی ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے سوال کی اجازت دی ہے. ایک وہ جس نے کسی دید کی ادائیگی یا کسی کا تاوان اٹھانے کی کوئی ضمانت اٹھائی ہو. یعنی جس شخص نے کسی کی دید کی ادائیگی دینی ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ دید ادا کر سکے، یا تاوان جو ہے وہ اپنا ادا یا کسی کا ادا کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے سوال کی اجازت ہے. اور دوسرا وہ آدمی جسے فاقہ پہنچے اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اسے فاقہ پہنچنے کی شہادت دیں. یعنی وہ انتہائی اب اس حالت میں آ جائے کہ اب وہ فاقے کی وجہ سے اب وہ یعنی مر سکتا ہے، اگر وہ مزید نہیں کھائے گا تو اس کی حالت بہت بری ہو گئی. یعنی 3 دن اسے تو جسے فاقہ پہنچے اور اس کے قوم کے 3 عقل مند آدمی اس کی شہادت دیں تو ایسا شخص بھی مانگ سکتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچے جو اس کا سارا مال برباد کر دے، یعنی اس کا سارا مال کسی تجارت اس کو آگ لگ گئی یا کچھ ایسا معاملہ ہوا، تو ان تینوں کو ضرورت پوری ہونے تک سوال کی اجازت ہے. یعنی جب تک دوبارہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ان کو سوال کی اجازت ہے. ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ، ان کے سوا جو سوال بھی ہے حرام ہے. یعنی یہ 3 ہی سوال ہیں، یہ 3 ہی طریقے ہیں کہ جن کے اوپر اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ ہر سوال جو ہے وہ حرام ہے. سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. یہ کتنی ہی سخت بات ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اگر یعنی ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو اگر پاسبل ہو ممکن ہو تو سمجھایا بھی جائے. اور اللہ رب العزت سب کے فخر کو اللہ رب العزت دور فرمائے، اور ہم سب کو جن کے چہروں جو بیچارے مانگتے نہیں ہیں ان کو پہچان کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخری موضوع کے اوپر اگلے موضوع پر چلتے ہیں، خفیہ اور ظاہر خرچ کرنے والوں کا اجر، جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 274 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار. الذین وہ لوگ جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات کو، بی ساتھ اللیل رات، و اور النہاری اور دن کو، سرن چھپا کر، و علانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم پس لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم پاس ربہم ان کا رب، ان کے رب کے پاس، ولا خوف و اور لا نہیں خوف کوئی بھی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ ہوں گے، یحزنون غمگین. تو یہ آیت مختصر سی آیت ہے، اور اس حوالے سے پہلے بھی آیت یہ گزر چکی ہے اسی معنی کے اندر کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ایسے صدقات کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا اللہ رب العزت اجر اور بدلہ کیا دینے والے ہیں کہ قیامت والے دن
اور وہ قیامت والا دن کیسی گھڑی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ العبس میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی جس دن کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. یعنی یہ ایسا دن ہے کہ جس دن انسان اپنے سب سے قریبی تمام رشتہ دار، یعنی پہلے اپنے بھائی سے بھاگے گا، پھر اس کے بعد انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے، ان سے بھی بھاگ جائے گا، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دے گا اور ان سب سے بھاگے گا کہ کہیں یہ میری نیکیاں نہ لے جائیں، کہیں یہ مجھے پھنسوا نہ دے، کہیں یہ مجھے پکڑوا نہ دے. ہر ایک شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. تو یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ کرنے والے کہیں گے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور ان کو کسی طرح کا غم نہیں ستائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ جو بات اوپر کی ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، تو پہلے اللہ رب العزت حالانکہ جائز فرما چکے ہیں کہ جو اعلانیہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اچھی نیت کے ساتھ صدقات کرتا ہے، تو وہ بھی اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سرن خرچ کرنا زیادہ اچھا ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ پہلے ذکر کیا باللیل اور بعد میں دن کا ذکر کیا، یعنی پہلے رات کا بعد میں دن کا. یعنی رات کو اندھیرا ہے، اس کے اندر لوگ نظر نہیں آتے ہیں، یعنی جو لوگ چھپا کر خرچ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں اور اعلان کروا کر خرچ نہیں کرتے ہیں. سرن، وہ چھپ کر اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً، اور اس کے بعد میں ذکر کیا کہ وہ اعلانیہ بھی کرتے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو خرچ کرنا دن سے بہتر اور سرن چھپا کر خرچ کرنا جو ہے وہ اعلانیہ خرچ کرنے سے بہتر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے خرچ کرنے اور جو غریب اور فقراء اور جن جو حاجت مند ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو ہمارے مالوں میں سے جو مال ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ان مالوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کاموں میں، جہاد کے اندر، غریب اور فقراء کے اندر اور علم کے راستے میں جو لگے ہوئے ہیں، جن کو روک رکھا ہے علم نے، جہاد نے، تو ان کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت نے ایک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.